من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاغتك علي بن أبي طالب. أما بعد فقد تعالى حسين مني وأنا من الحسين. صلى الله عليه محمد. زیادہ وقت نہیں، بس 2 سے 4 منٹ اور آپ سے میں تمام کرتا ہوں. بہت ہی مشہور و معروف حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، حسین منی و انا من الحسین. سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں، آپ سب مولا کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. علی کے چاہنے والے کبھی جاہل نہیں ہوتے ہیں. آپ سب بالکل ترجمے سے واقف ہیں، زیادہ وقت نہیں. حسین منی و انا من الحسین، رسول کہہ رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. جبکہ پوری دنیا کا قانون ہے نانا نواسے سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے. پوری دنیا قانون ہے. رسول حسین کو پہچانوا رہے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عظمت محمد اللہ نے بتائی ہے، حسین نے بتائی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ حسین کہہ رہا ہے، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ نے کبھی کہا کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. اللہ نے اتنے القاب سے نبی کو خطاب کیا اور فرمایا اے میرے حبیب، دنیا بنائی آپ کے سکتے میں، دریا خل کے آپ کے سکتے میں، چاہے سورج کو پیدا کیا آپ کے سکتے میں، یہ دریا میں روانیہ تک کیا آپ کے سکتے میں، آسمان کا شامیانہ لگا کے سکتے میں، زمین کا فرش بچھا کے سکتے میں. نہیں کہا بلکہ جملہ بدل کے یوں کہا جائے کہ آدم آپ سے، نوح آپ سے، شیش آپ سے، میکائیل آپ سے، ملائکہ آپ سے، انبیاء آپ سے، مرسلین آپ سے. اب بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب سب کے سب رسول تھے تو پھر رسول کس سے؟ تو رسول نے خود فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے. صلوات پڑھ دے محمد. رسول نے خود ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میرا حسین مجھ سے، میں حسین سے. جبکہ خود امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا محبت بے انتہا محبت تھی. اگر اپنی زبان میں یہ کہا جائے تو نہ حسین رسول کو چھوڑنا چاہتے تھے، نہ رسول حسین کو چھوڑنا چاہتے تھے. بے انتہا محبت تھی نانا اور نواسے میں. قسم خدا کی مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مولانا اکبر صاحب نے ابھی چوراہے پہ بیان کر دیا ہے. یقیناً عظمت امام حسین علیہ السلام وہ عظمت تھی کہ خود رسول کی پشت پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، کھیلتے تھے. دیکھیں فرق اتنا ہے کہ رسول کے پشت پہ جا کے حسین کھیلتے تھے، لیکن کبھی رسول نے نماز کو نہیں توڑا، کبھی رسول نے نماز کو نہیں توڑا. بھائی نماز برقرار تھی، حسین پشت پہ رسول نے کھیل رہے تھے. نہ رسول نے نماز کو توڑا اور نہ نماز حسین سے جدا ہونے دی. دونوں درمیان میں تھے. نماز بھی مکمل ہو گئی، حسین بھی رسول کے پشت پہ کھیل کے مکمل ہو گئے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد. رسول بھی نماز مکمل ہو گئی اور رسول کے پشت پہ حسین بیٹھے بھی اور کھیلے بھی. نہ نماز میں کوئی کمی آئی اور نہ حسین میں کوئی کمی آئی. بھائی یاد رکھیں عظمت امام حسین علیہ السلام ایک در ایسا ہے جہاں کسی مذہب قید نہیں ہے. حسین نے کہا میرے در پہ شیعہ بھی آئے، سنی بھی آئے، ہندو بھی آئے،
कोई भी मजहब का इंसान हुसैन ने कहा अगर मेरे दर पे आता है तो ना वो हुसैन के दर पे पहुंचने के बाद न वो शिया है, न वो हिंदू है, न वो सुन्नी है, जो हुसैन के दर पे पहुंच गया वो हुसैनी बना। जो हुसैन के दर पे पहुंचा वो हुसैनी बना, वो आजादार बना। भाई फिरके उसके हाथ देखे जाते हैं जहां किसी की अजमत नहीं होती है। कसम खुदा की करबला में सबसे बड़ा अजमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, इसलिए कि इमाम हुसैन का फिरका नहीं देखा जाता है बल्कि इंसान देखा जाता है। इंसान दीनदार है या बेदीनदार है? सलवात पढ़े मोहम्मद। हुसैन के दर पे इंसानियत देखी जाती है और मजहब के कोई कैद नहीं है। आप बताइए, आपके मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी तारीख में या किसी किताब में या किसी रावी ने लिखा है कि हुसैन के दर पे शिया कौम के अलावा कोई कौम न जाए? आप बताइए, कहीं नहीं लिखा है। हुसैन ने खुद कहा है कि मुझे हर कौम की जरूरत है, हर कौम की जरूरत है। भाई जो हुसैन के दर पे आया वही हुसैनी कहलाएगा, वही हुसैनी कहलाएगा। जो जो इंसान दरे हुसैन पे झुका है वो हुसैनी है, जो हुसैन की दर से झुका हो गया वो यजीदी है। सलवात पढ़े मोहम्मद। जो इंसान दरे हुसैन पे झुक गया, यकीनन हमारा हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे झुकने वाला हर मोमिन, बल्कि आप जबकि दुनिया में फिरके बहुत हैं, मजहब बहुत हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ने एक कौम को पैदा किया है, मुसलमान। कसम खुदा कुरान कोई पढ़े तर्जुमे के साथ तो यकीनन मुसलमान कौम की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा है ना कि शिया कौम अलग, अहले सुन्नत कौम अलग, नहीं, बल्कि लफ्ज मुसलमान अल्लाह ने कहा है। लफ्ज मुसलमान अल्लाह ने कहा है कि मुसलमान में कोई फिरका बांटा नहीं है, मुसलमान में हर फिरका आता है, मुसलमान में हर फिरका आता है। अल्लाह ने बांटा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है कि जितनी फजीलत मुसलमान की है उतनी फजीलत किसी की नहीं है। लेकिन अल्लाह ने मुसलमान के साथ साथ कुछ लोगों को मोमिन पैदा किया है, कुछ लोगों को मोमिन पैदा किया है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है कि मुझे मुसलमान की जरूरत है, मुनाफिक की जरूरत नहीं है। मुझे मुसलमान की जरूरत है, मुनाफिक की जरूरत नहीं है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, कह दिया साफ लफ्जों में कि जब अल्लाह को मुसलमान की जरूरत है तो मुझे भी, जब मुसलमान की जरूरत है, अल्लाह को मुनाफिक की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह के हुसैन को सलमान की जरूरत है, मुसलमान की जरूरत नहीं है। सलमान पर मोहम्मद। याद रहे कि दरे हुसैन से कोई इंसान जुड़ा नहीं हो सकता है। यकीनन एक दर ही हुसैन ऐसी दर है जो इंसान को कभी बिखरने नहीं देती है। कोई इंसान कितना भी दुश्मन होता है, लाख लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन यकीनन एक हुसैन का दर ऐसा है जहां इंसान एक होता है, जहां इंसान एक होता है। कसम खुदा की फर्शियादा एक ऐसी चीज है जहां इंसान आता है वहां कुछ देखा नहीं जाता है कि मेरा दुश्मन है या मेरा गद्दार है, नहीं देखा जाता है, बल्कि जो फर्शियादा पे आया वो हर मुसलमान का भाई होता है, वो हर मुसलमान का भाई होता है। बल्कि फर्श पे आने के बाद वो मुसलमान नहीं होता है, जब हुसैन के फर्श पे आके बैठता है तो वो मुसलमान से मोमिन हो जाता है, वो मुसलमान से मोमिन हो जाता है। यकीनन मुझे एहसास है, मैंने खत्म किया अपनी ज़हमत। मुसलसल आप जुलूस के साथ है, मातम कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, हुसैन पर रो रहे हैं। यकीनन शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस जुलूस को और ये ताज़ियादारी अलमदारी शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कबूल फरमाए और खुदा सलामत रखे। तमाम अंजुमन जो हमारे दरमियान तशरीफ लाई और खुसूसन अंजुमन कादीपुर खुदा सलामत रखे, इन्हें और तरक्की दे। यकीनन बेइंतहा इन्होंने मेहनत की, यकीनन आप जुलूस में साथ थे, अलम के साथ थे, ताजिया के साथ थे, आप पुरसा दे रहे थे, लेकिन आपको किसी ने पुरसा देते वक्त किसी ने तमाचे नहीं मारा है।
آپ کسی نے تماشے نہیں مارا ہے، نہ آپ کسی نے تازیانے مارا ہے، نہ آپ کسی نے حسین کو رونے سے روکا ہے، لیکن ہاں اللہ اللہ خدا آپ کوئی غم نہ دے، 2 سے 3 فقرے میں نے زحمت تمام کی۔ یقیناً آج وہ بی بی بھی شہزادی جناب زینب بھی ہمارے درمیان ہوگی، جو اپنے بھائی کے رونے کے لیے آئی ہوگی، بھائی کا چہلو مومنوں کے ساتھ کرنے آئی ہوگی۔ اللہ اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ یاد رہے کہ ہاں جب شہزادی زینب اور ایک ننھی شہزادی جسے سکینہ کہتے ہیں، جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کوئی تعزیہ میں مارتا تھا، کوئی درے مارتا تھا، حسین کو سکینہ کو حسین کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب سکینہ باپ رونا چاہتی تھی تب کوئی تماچے مارتا تھا، کبھی دائیں طرف تماچے لگتے تھے، کبھی بائیں طرف لگتے تھے، کسی بھی حال میں سکینہ کو باپ پہ رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں غدران مظلوم کربلا آج حسین کا چہلوم ہے۔ یہ یاد رہے کہ یقیناً آپ کے پاس بھی بہن ہوگی، اور یاد رہے کوئی بہن یہ نہیں چاہیے کہ میرا بھائی مارا جائے، لیکن قسم خدا کی اس بہن سے پوچھئے کہ جس کے بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، لیکن بہن 70 قدموں کے درمیان سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا بھائی ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ خدا آپ کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب گریا کرتے ہوئے تیرے زینبیہ سے کربلا آئی اور حسین کے لاش پہ اپنے آپ کو گرایا، گریا کرنا شروع کر دیا۔ اے میرے ماں جایا، ارے آج تو بہن کا ساتھ چھوڑ گیا، اب تیری بہن زینب کون سنبھالے گا؟ اجرکم اللہ خدا آپ کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب زینب حسین کے لاشے پہ آئی، آنے کے بعد کہا اور مدینے کا رخ کیا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے میرے نانا، ارے آپ کے شہادت کے بعد میرے بھائیا کو ذبح کیا گیا، میرے بھائیا کے امام لوٹے گئے۔ اے میرے بنانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد میرے بھائی حسین کی یبا چیری گئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد بھائیا حسین کو ذبح کیا گیا، نانا آپ کے بعد میرے بھائیا حسین کے خانے لوٹے گئے، نانا آپ کے بعد آپ کی نواسی زینب کی ردائیں چھینی گئی۔ اے میرے نانا، بھائیا حسین اور ایک لوتی بیٹی ننھی سکینہ جسے بھائی کی شہادت کے بعد تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً 4 سال کی بچی ہے، اپنے پاپا پہ جب روتی تھی نا تو عزاداروں خود 4 سال کی بچی کہتی ہے، اے میرے بابا، ارے جب میں آپ پہ رونا چاہتی ہوں تو مجھے رونے نہیں دیا جاتا ہے۔ اے بابا، ارے ادھر سے ترنے کوئی مارتا ہے، کبھی تازیانے مارتا ہے، کبھی تماچے مارتا ہے، بابا کیا اس کے لیے سکینہ کو پالا تھا؟ اجرکم اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ جائیں گے مجلس کر کے جائیں گے لیکن سکون سے سوئیں گے، قسم خدا کی۔ ارے حسین کی شہادت کے بعد کبھی سکینہ چین میں نہ رہی، نہ کبھی زینب رہی۔ جب بھائیا کو یاد کرتے تھے، ننھی سکینہ باپ کو یاد کرتی تھی، لوگ تازیانہ مارنا شروع کر دیتے تھے، حسین کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ 4 سال کی بچی تڑپ کہتی ہے، اے میرے بابا، مجھے آپ سینہ مل جائے، سکینہ سکون سے سو گئے۔ اے بابا تو چلے گئے، ہائے حسین الوداع ہو گئے۔ بہن زینب تڑپ کے رو رہی ہوگی، وہی چہلم ہوگا۔ ہر سال زندان شام سے بہن کربلا آئے گی، ارے بھائیا حسین کا ماتم کرے گی، عزاداروں کے ساتھ پرسہ قبول کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وسيعلم الذين بأي قلب ينقلبون. ما تنفس متعزز يا رب. السلام عليكم يا عباد.